بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 10th۔ آج کا ہمارا انگلش کا پیریڈ جو ہے اس میں نے آپ کو کچھ فل ان دی بلینکس دکھائی ہیں، اسی طرح سے آپ کا پیپر بھی آئے گا۔ آپ دیکھیے پہلا جو ہے گرفن واز اے ڈیش سائنٹسٹ۔ پہلے لیسن میں ہم نے پڑھا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ گرفن کیسا سائنٹسٹ تھا۔ گرفن واز اے ڈیش سائنٹسٹ، جواب میں نے لکھا ہے گرفن واز اے بریلینٹ سائنٹسٹ۔ دوسرا دیکھیے آپ اسی لیسن سے ہیں، پہلا لیسن جو ہے دا لینڈ لارڈ ڈس لائکڈ مسٹر گرفن بیکاز ہی واز اے ڈیش۔ آپ جانتے ہیں کہ گرفن جو ہے ایک لالس پرسن تھا کیونکہ اس نے اپنے لینڈ لارڈ کا مکان جلایا تھا۔ دا لینڈ لارڈ ڈس لائکڈ مسٹر گرفن because he was a lawless person. Griffin's landlord dashed him. Griffin's landlord disliked him. Griffin in revenge set fire to landlord's house. Set fire to landlord's house. تو پانچواں دیکھیے آپ the two boys saw dash of a barefooted man. The two boys saw muddy imprints of a barefooted man. تو sixth one دیکھیے آپ the scientist had discovered a rare drug that could make the human body transparent. Seventh لکھیے آپ Griffin's landlord tried to eject him. Eject means dismiss کرنا، تو eject means remove کرنا بھی، remove۔ آٹھواں دیکھیے آپ مسٹر بنگلی lived in dash، آگے جواب میں لکھا ہے the north of England۔ ہم جانتے ہیں کہ دوسری لیسن سے ہے اینڈ جو ہے ایکسلنٹ فادر سے ہے، اینڈ ایکسلنٹ فادر۔ تو نائنتھ ون دیکھیے آپ مسٹر بینٹ had always wanted to visit Mr. Bingley. And 10th جو ہے according to Mrs. Bennet, Mrs. Long was dash. Mrs. Bennet جو ہے وہ سوچ رہی تھی کہ مسز لانگ جو ہے ایک سیلفش وومن ہے، ایک جو ہے ایک سیلفش خود غرض عورت ہے۔ اکارڈنگ ٹو مسز بینٹ مسز لانگ واز ویری سیلفش۔ تو 11th دیکھیے آپ دا ٹوٹل نمبر آف ٹیچرس ورکنگ ان دا اسکول آف اینی فرینک۔ تیسرے لیسن میں سے ہے اینی فرینک جو ہے اس کے اسکول میں ٹوٹل ٹیچرس کتنے کام کر رہے تھے، کتنے ٹیچرس وہاں اس کے اسکول میں ٹوٹل تھے، میل فیمیل، تو سبھی وہ تھے 9۔ The total number of teachers working in the school of Annie Frank was 9۔ تو اس کے آگے دیکھیے آپ according to the writer Annie Frank، یعنی Annie Frank جو ہے اس کے مطابق dash is a student's trait، جو ہے student's trait کیا ہے؟ talking is a student's trait۔ 13 دیکھیے آپ مسٹر کیسنگ had a good dash at the arguments۔ مسٹر کیسنگ جو ٹیچر ہے، مسٹر کیسنگ had a good dash at the arguments، had a good laugh at the arguments۔ تو 14 دیکھیے آپ اینی فرینک was again punished for dash۔ اینی فرینک جو ہے کلاس میں باتیں کرتی رہتی تھی، ہم جانتے ہیں کہ لیسن میں ہم نے پڑھا، اسی وجہ سے اس کا جو ہے میتھس ٹیچر جو ہے اس کو پنشمنٹ دیتا تھا۔ پنشمنٹ کیا دیتا؟ اس کو زیادہ سے زیادہ وہ ہوم ورک دیتا تھا تاکہ اس کو آگے جو ہے یہ اس طرح سے کلاس میں بیٹھ کر زیادہ باتیں نہ کریں۔ لیکن اینی فرینک جو ہے باتیں کرتی رہی، اس کی عادت تھی۔ اینی فرینک واز اگین پنشڈ فار ڈیش فار ٹاکنگ ان کلاس۔ تو لاسٹ دیکھیے آپ مسٹر کیسنگ ڈیش دا رائٹرز پوئم ویری مچ۔ مسٹر کیسنگ جو ہے جب اینی نے پوئم لکھی آخر پر
تو اس کو مسٹر کیسنگ جو اس نے بہت اس کو پسند کیا اور اس کو لائک کیا، اس کا لطف اٹھایا. مسٹر کیسنگ ڈیڈ دا رائٹرز پوئم ویری مچ انجوائڈ، اس کو لکھیں گے ہم انجوائڈ دا رائٹرز پوئم ویری مچ. تو اس طرح سے یہ میں نے 15 یہاں آج فل ان دی بلینکس آپ کو دکھائے اس ویڈیو کلاس میں. تو آپ ان کو سیکھیں اور اسی طرح سے آپ باقی لیسنز جو ہیں ان کے اپنی طریقے سے آپ فل ان دی بلینکس بناؤ اپنی طرح سے. اس طرح سے کیا ہو جائے گا، یہ لیسن جو میں چاہتا ہوں کہ لیسن جو ہے آپ کو انڈرسٹینڈ ہو جائے، آپ کو جو ہے سارا کچھ پتہ چلنا چاہیے کہ اس لیسن میں ہم نے کیا پڑھا. پہلا لیسن ہمارا ہے فوٹ پرنٹس وداؤٹ فیٹ. تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس لیسن میں ہم نے کیا پڑھا، اس میں کس کے متعلق پڑھا. تو اس میں ہم نے جو فوٹ پرنٹس وداؤٹ فیٹ تو اس میں ہم نے ایک ایسے سائنٹسٹ کے بارے میں پڑھا جو بہت انٹیلیجنٹ تھا، لیکن انٹیلیجنٹ سائنٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک lawless پرسن بھی تھا. A lawless person is that person who is not protected by the law of the land. جو اپنے ملک کے قانون کی حفاظت جس کو اپنے ملک کا قانون بچا نہ سکے، حفاظت نہ کر سکے. تو اس طرح سے جو ہے ایک lawless پرسن تھا. تو اس میں اور دوسرا لیسن جو ہم نے پڑھا وہ ہے این ایکسیلنٹ فادر میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے اس فادر نے آخر پر دکھایا کہ اس کو اپنے اولاد اپنی بچوں کے بارے میں کتنا وہ فکر مند رہتا تھا، کتنی فکر تھی اس کو اپنی بچوں کی. تو حالانکہ یہ تو جو ایک عجیب طریقے سے اس نے دکھایا اس میں کہ کیسے اس کو فکر تھی اپنی بچی کی. تو اس میں ہم نے یہ پڑھا. اور تیسرا لیسن جو ہے فرام دا ڈیری آف اے ینگ گرل. اور اینی فرینک جو ہے اس کا جو ہے رائٹر ہے اس ڈیری کی، اور اس ڈیری کا نام اس نے کٹی رکھا تھا. تو اس طرح سے اس میں بھی ہم نے آپ سبھی بچیاں جانتی ہیں کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا اینی فرینک کے متعلق، کیسے کیا جو ہیں حالات تھے وہ سب کچھ ہم نے پڑھا. مسٹر کیسنگ کے بارے میں پڑھا، اس کے اسکول کے بارے میں پڑھا. تو اس کے کلاس روم انوائرمنٹ جو تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. تو اس طرح سے آپ اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا اور پھر سے پڑھنا اور اس کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ اس لیسن میں ہم نے کیا پڑھا. تو تیسرا جو ہے ہمارا جو پروز کا لیسن ہے تیسرا، دیٹ از ہم نے پڑھا تھا اینی فرینک کے بعد جو ہے لانگ واک ٹو فریڈم جو ہے اس میں ہم نے جو ہے کیا اس کی بریف سمری بھی پڑھی، اس کے مین پوائنٹرز بھی پڑھے. تو اس کا جو ہم نے آپ کو ٹرانسلیشن بھی پڑھایا اس کا. تو یہ جو ہے اس کے کوشچنز بھی ہم نے لکھے ہیں، لینگویج وہ بھی کیا ہے. تو یہ سب کچھ اس لیسن کا ہم نے کیا ہے، تو اس کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور پانچواں لیسن ہے دا سرمن ایٹ بنارس کا جو سرمن جو ہے ایک ریلیجس لیکچر کو کہتے ہیں. تو آپ نے وہ بھی ہم نے پڑھا، اس میں ہم نے کیا دیکھا، اس عورت نے کیا کیا جس کا بیٹا مر گیا تھا. تو یہ سب کچھ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ایک لائن پڑھنی ہے اس لیسن کی. اور سکستھ جو ہے پاپا چیز ماں، تو یہ بھی ہم نے آپ کو پڑھایا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پورا لیسن جو ہے ذہن میں ہوگا. اس کے بعد ہمارا ایک اور لیسن ہے دا مرچنٹ آف وینس. تو یہ بھی اچھی طرح سے ہم نے ویڈیوز اس پر بھیجے، ویڈیوز کے ذریعے اس کو پڑھا اور میں نے اپنی ڈائری سے بھی سوالات لکھ کر آپ کو بھیجے. تو اس کے بعد آٹھواں جو ہے لاسٹ ٹاپک اس پورشن کا، دیٹ از دا گاڈ آف دا اونلی ورلڈ. اور آن لائن ٹیسٹ جو آج ہم لیں گے آپ لوگوں کا، وہ انہی 8 جو ہیں یہ 8 لیسنز ہیں، ان کے کوشچنز کیسے ہوں گے اسی طرح سے فل ان دی بلینکس ہوں گے. اور کچھ ورڈز کے آپ کو سینونیمز دینے ہوں گے اور کچھ ورڈز کے اینٹونیمز دینے ہوں گے. یعنی آبجیکٹو ٹائپ کا کوشچن 30 مارکس کا ہوگا. 30 کوشچنز ہوں گے اس پہ آج کے پیپر میں انشاءاللہ تعالی. تو اس طرح سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی خوب اپنی پریپریشن کی ہوگی، کتاب کو دیکھا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.